بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلمہ وارشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں
قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ لودھنا شریف رون کے محفل حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے گلشن کی ایک خوشبودار کلی حضرت سید آل حبیب شاہ صاحب زیدہ شرفہ بانی محفل فاضل محتشم ممتاز مذہبی سکالر شیخ الحدیث حضرت ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک صراط مستقیم کے بہت سے قائدین، بالخصوص خیبر پختونخوا کے جلیل القدر شیوخ الحدیث مدرسین علماء و مشائخ کثیر تعداد میں اس اجتماع میں جلوہ گر ہیں۔ آج ہم اس مرد کلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں جنہوں نے اپنے علم اور اپنے قلم سے پوری زندگی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کیا، معتقدات اہل سنت پہ پہرا دیا، فکر گنج بخش اور فکر خواجہ غریب نواز کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، فکر رضا اور فکر مجدد الفسانی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کیا۔ آج وہ اگرچہ بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، مگر آج اس در و دیوار کا خلوص اور یہاں سے جو صدائے حق بلند ہو رہی ہے اس سے باطل کے ایوانوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ وہ مرد حق جنہیں دنیا شیخ الحدیث پیر محمد چشتی قدس سر العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ اگرچہ آج قبر میں ہیں لیکن اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ زندگی بھر جس مشن پہ وہ قائم رہے وہ مشن آج بھی اللہ کے فضل سے یہاں جاری و ساری ہے، اور حالات حاضرہ میں امت مسلمہ کے سامنے جو مسائل ہیں آج اس اجتماع میں بھی انہی کے لحاظ سے کچھ کہنے کے لیے جو قبلہ صاحبزادہ صاحب کی طرف سے مجھے حکم ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صاحب مزار کی تربیت کا اثر ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے بھی استاذ ہیں اور حضرت قبلہ پیر محمد چشتی صاحب کے بھی استاذ ہیں، وہ تو پہلی صفوں کے شاگرد ہیں، آخری صفوں میں ہمیں بھی جگہ ملی، تو استاذ کثرت سے اس حدیث کا حوالہ دیتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے امور کا ادراک نہ کرے
پھر مشکل سمجھ کے حل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ جو بھی ہے میرا نہیں ہے، میرا وہی ہے کہ جو امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت برما میں بہتا ہوا خون مسلم کا سمندر بھی ہے، اور شام کے شہر غوطہ کے اندر تازہ جلی بھنی کٹی لاشیں بھی ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور 295 کے لحاظ سے جو کرنٹ ایشو ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر ہماری روحوں کے مسکن، محبتوں کے محور حجاز مقدس میں جو سعودی حکومت کی طرف سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا گیا، بالخصوص 12 اور 13 فروری کو طائف کے جنوب مغرب میں 75 کلومیٹر دور ضلع میسان میں بنو سعد قبیلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آثار جو مٹا دیے گئے، ان کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کروڑوں عاشقان رسول علیہ السلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے سعودی حکومت نے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے کتنے آثار رسول علیہ السلام ہیں جنہیں چن چن کر ختم کیا گیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مزارات کی حرمت کی جو پامالی ہوئی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آثار، جن میں ایک ایک اگر ذکر کر کے آنسو بہائے جائیں یا اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے تو ایک زمانہ گزر جائے، وہ دار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کے بارے میں محققین نے یہاں تک لکھا، امام طبری نے یہ کہا، ان دار السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل محل بالحرم بعد المسجد الحرام، کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص پوچھے کہ مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ کون سی ہے، تو امام طبری نے کہا جواب یہ ہے کہ وہ جگہ دار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال بسر کیے۔ سرکار تو جہاں قدم لگائیں وہ کٹیا کتنی آسمانوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے، اور یہاں کئی سال بسر کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ہزاروں آیات کا نزول ہوا۔ یہی وہ دار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جہاں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ اس دار خدیجۃ الکبریٰ کو امت نے محفوظ رکھا، اس کے جو مختلف حصے تھے ان کا تعین کیا کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یہاں آرام فرماتے تھے، اس جگہ اتنی بار آیات کا نزول ہوا، اور پھر اس کے مزید اعزاز کے لیے اس کے اوپر گنبد بنایا گیا، جس طرح کہ اس شکل میں وہ گنبد دار خدیجۃ الکبریٰ کا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج اگر میں پوچھوں کہ یہ دار خدیجۃ الکبریٰ کہاں ہے، کہ مکہ مکرمہ میں جانے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کس نے اس کی زیارت کی ہے، تو ہو سکتا ہے تم میں کوئی ایک بھی نہ ہو، اور کر بھی زیارت کیسے سکتا ہے کہ سعودی حکومت نے توسیع کے دوران اس جگہ پہ حمام اور ٹائلٹ بنا دیے، یعنی وہ مروہ والی سائڈ جہاں سعی ختم کر کے باہر نکلتے ہیں، جو پہلے ٹائلٹ ہیں وہ اس عظیم گھر کی جگہ پہ بنائے گئے، جہاں ہزاروں بار جبریل امین سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس ظلم پر وہاں کا عشق بھی خاموش نہ رہا۔ یہ پوری کتاب دار السیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی مکہ المکرمہ دراسہ تاریخیہ، احمد ذکی یمانی جو وہاں کے ہی ایک وزیر تھے، انہوں نے سارے آثار کو اکٹھا کر کے اس جگہ کا تعین، اس کا تقدس، اس کی عظمت اور اس کے لحاظ سے امت کا جو تقاضا ہے
اس کو اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس گھر جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کئی برس اقامت پذیر ہوئے، ہزاروں آیات کا نزول ہوا، اس گھر کو ٹائلٹ کسی یہودی نے نہیں بنایا، کسی ہندو نے نہیں بنایا، کسی سکھ نے نہیں بنایا، کسی نصرانی نے نہیں بنایا۔ وہ کلمہ گو ہی کہلاتے ہیں کہ جن کے بلڈوزروں سے نہ جنت المالا والے محفوظ رہے اور نہ جنت البقیع والے محفوظ رہے، ایک ایک کر کے آثار رسول اللہ السلام ان لوگوں نے مٹایا جن کا آج بھی معاہدہ ہے یونیسکو میں کہ ہم یہود کے آثار کا ایک کنگرا بھی نہیں گرنے دیں گے، نصارہ کی ایک نشانی بھی نہیں مٹنے دیں گے۔ آج بھی معاہدہ ہے سعودی عرب کا یونیسکو کے اندر۔ اس واسطے مدائن صالح میں آپ کو میلوں کے اندر ان قوموں کے کھنڈرات آثار اصلی شکل میں نظر آئیں گے، مگر اسلام اپنے مولد و منشا میں اجنبی۔ تیرا غضب کہاں ہے اے رب ذوالجلال کہ اس مقدس دیس میں یہود کی نشانیاں محفوظ ہیں، نصارہ کی محفوظ ہیں، اور خود یہ مسلط ٹولہ، یہ بحری ڈاکو جو انگریز کے ٹینکوں سے حجاز پر مسلط ہوئے اور 3 لاکھ مسلمان شہید کر کے انہوں نے قبضہ کیا، ان کے ان ڈاکوؤں کے جوتے بھی شوکیسوں میں رکھے گئے ہیں، اور اپنے ان بڑوں کے خیموں کی رسیاں بھی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہیں، مگر اربوں عاشقوں کے محبوب، کروڑوں مسلمانوں کے ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار رسول اللہ السلام کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ اس کو وہ خدمت توحید قرار دے رہے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ شرک کا ڈراوا دے کر اعلانیہ وہ یہ ستم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ رات کے اندھیرے میں، ایسا بھی بہت ہوا، لیکن یہ جو بنی سعد کے آثار گرائے گئے، اس کے لیے تو باقاعدہ آرڈر جاری کیا خالد الفیصل نے۔ وہ جو فیصل مقتول ہے، اس کے بیٹے خالد نے جو امیر مکہ ہے، اس کا باقاعدہ آرڈر جاری ہوا، اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں پہ شرک کیا جا رہا ہے۔ بنی سعد میں شجر رسول علیہ السلام جہاں سرکار کا شک صدر ہوا تھا، بندہ ناچیز بھی رمضان سے پہلے وہاں حاضری دے کے آیا ہے، اور باقاعدہ ہم نے وہاں پہ ایک اجتماع منعقد کیا۔ اس جگہ کا تقدس کتنا ہے آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اس پھیلے ہوئے عظیم پھیلی ہوئی سلطنت میں ایک مرلے میں وہ جگہ بھی ہے جہاں سرکار کے قدموں کے 2 نشان لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی کتنی تڑپ ہوگی کہ اگرچہ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن ہم جائیں تو اس جگہ ضرور جہاں کبھی سرکار جلوہ گر ہوئے تھے۔ اور پھر تم زیارت کے لیے جب جاؤ گے تو کتنے دور جوتے اتار دو گے۔ یہ ایک قدم کے نشان کے لیے اتنی تڑپ ہے، تو جہاں میرے آقا علیہ السلام کے بچپن میں ہزاروں قدم لگے، وہ بنی سعد کا علاقہ تو جنت ہے آثار رسول علیہ السلام کے لحاظ سے، وہ گلزار ہے میرے آقا علیہ السلام کی نشانیوں کی، اور وہاں پر بلڈوزر چڑھائے گئے، پورا علاقہ بھی شمار کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ گھر جہاں عرش کے مہمان اتنی دیر تک جلوہ گر رہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، یعنی جو اس کے جو آثار تھے وہ سارا علاقہ ہی، وہ ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ درخت کاٹا گیا، سارے آثار مٹائے گئے، اور ساتھ شرک کا فتویٰ لگایا گیا کہ یہاں مختلف ممالک کے زائرین آ کے شرک کرتے تھے، اس واسطے اس جگہ کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہ بلا وجہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھو اخبار وہاں کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے کچھ سادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ اگر اللہ کو پیارے نہ ہوتے تو پھر ان کے پاس وہاں کی حکومت کیوں ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں یہ بیت المقدس پر جن یہودیوں کا قبضہ ہے، کیا یہ رب کو بڑے پیارے ہیں؟ اگر بیت المقدس پر قبضے کے باوجود یہود پیارے نہیں ہیں اور دھتکارے ہوئے ہیں، تو پھر بیت اللہ پر قبضے کے باوجود سعود کے یہ ہرکارے بھی پیارے نہیں ہیں۔
یہ یہود سعود وجہان لمأسات واحدہ، ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ کچھ پتہ چل گیا ہے زمانے کو اور کچھ پتہ چلے گا۔ آج ہمیں شرک کے تانے دے کر ان کے مفتی یہ امت کی چھاتی پہ مونگ ڈال رہے ہیں۔ کیا ان کی حیثیت ہے کہ اب شریعت کا نام لیں؟ ابھی تو کل کی بات ہے جب ٹرمپ آیا تھا اور سارے عالم اسلام کے سر مسلمانوں کے شرم سے جھک گئے تھے۔ کب؟ جب ٹرمپ کی بیوی کے ساتھ سلمان بن عبدالعزیز ننگے ہاتھوں مصافحہ کر رہا تھا، پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا۔ حرام کاری جب برسر عام ہو رہی تھی، اگر حرم کے ان مفتیوں میں سے کوئی بول پڑتا تو ہم آج شاید سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی دم خم شریعت کا ہے، جو اس وقت گونگے بن کے بیٹھے رہے۔ آج کس منہ سے آثار رسول اللہ علیہ السلام پر یہ فتوے داغتے ہیں؟ حالانکہ ان کا بڑا مفتی بن باز فتاوی نور علی الدرب میں اس کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اگر عورت اپنے ہاتھ پہ دستانہ پہن لے اور مرد بھی دستانہ پہن لے اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اس نے کہا یہ حرام ہے۔ جب دستانے کے باوجود بھی مصافحہ حرام ہو، ایک ہو وہ جو خادم الحرمین کہلائے اور دوسری ٹرمپ کی وہ شیطان بیوی، وہ بے حیا فاحشہ ننگے ہاتھ اس کے ساتھ خادم الحرمین ہاتھ کو ہاتھ ملائے اور نظریں اس کے چہرے پہ رکھے اور ساری دنیا یہ تماشا 300 سے زائد چینلوں پہ لائیو دکھایا جائے تو کہاں گئے تھے اس وقت نجد کے مفتی؟ انہوں نے کیوں نہ کہا کہ یہ حرام ہو رہا ہے؟ اس حرام پہ چپ ہو گئے، اور آج جو تعامل صحابہ ہے اس پہ فتوے لگائیں، جو صحابہ کی سنت ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر آ کر یہ بولیں۔ اب بولنے کی ان میں حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی حیثیت کو مانا جائے گا۔ اس واسطے میں نے عربی زبان میں چیلنج کیا علماء نجد کو کہ اس موضوع پر اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جس چینل پہ چاہو سعودی عرب میں ہم عربی میں مناظرہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ نجد کا دین یہ توسل، تبرک اور آثار کی حفاظت کے لحاظ سے قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، آثار صحابہ کے بھی خلاف ہے، اور یہ تبرک کے لیے جانے والے وہ ہیں جو سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو المدینہ اخبار 13 فروری کا، اس میں لکھا ازالت اربع مواقع تمارس فیہا شرکیات من معتمرین فی بنی سعد۔ یہ اس جگہ کی تصویر ہے اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں شرک ہو رہا تھا ان 4 مواقع کو، 4 آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اخبار مکہ ہے، مکہ اخبار یہ بھی قومی اخبار ہے وہاں کا، المدینہ بھی قومی اخبار ہے۔ اس میں لکھا ہے وجہ مستشار خادم الحرمین الشریفین امیر منطقہ مکہ المکرمہ خالد الفیصل بے ازالت اربع مواقع فی بنی طائف التابعہ لمحافظۃ میسان جنوب غرب طائف حیث کانت تمارس فیہا بعض الشرکیات، کہ جو خادم الحرمین کا مشیر ہے اور مکہ کے علاقے کا امیر ہے خالد الفیصل، اس نے آرڈر دیا کہ ان علاقوں میں سے مٹا دو ان نشانیوں کو۔ یہ کون دے رہے آرڈر؟ کہ جن کے تابع ابو ظبی میں مندر بنایا گیا، جن کی خود سعودی حکومت میں سینمے کھول دیے گئے، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ملی، جن لوگوں نے ویلنٹائن ڈے کے حلال ہونے کے فتوے دیے، آج وہ ہمیں یہ شریعت بتا رہے ہیں کہ یہاں چونکہ شرک ہو رہا تھا اور شرک ہونے کی وجہ سے مٹا دیا جائے اور ہٹا دیا جائے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو ان کا برٹش استعمار کے ساتھ طے ہوا تھا، اور اس کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب میں بغداد شریف میں پڑھتا تھا، صدام حسین نے وہ کاپی اس وقت تقسیم کروائی تھی جو ان کا معاہدہ ہوا تھا برطانیہ کے ساتھ کہ ہمیں مسلط کرواؤ اپنے ٹینک بھیج کے
ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، ہم مسلمانوں کو تمہارے تابع کریں گے۔ ارے تم نے دیکھ نہیں لیا کہ جب ٹرمپ نے لکھ کے دے دیا قبلہ اول یہود کو، تو خادم الحرمین کا تو حق تھا، اگر واقعی حرمین کا خادم ہے تو تڑپتا اور فوراً اپنا لشکر فلسطین کی طرف متوجہ کرتا۔ ارے یہ تو کیا، وہ تو بیان بھی نہ دے سکا۔ اور جب او آئی سی نے اجلاس، او آئی سی کا رجب طیب نے ترکی میں بلا لیا، نہ یہ خود گیا، نہ اس کا بیٹا گیا، نہ سعودی عرب کا وزیر خارجہ گیا، نہ وزیر دفاع گیا، یہاں کا بچہ بچہ تڑپ اٹھا، مگر حرمین کے تقدس کے محافظ ہونے کے دعوے دار، کعبے کی کمائی سے شرابیں پینے والے بدماش، وہ تو لفظ بھی نہ بول سکے۔ تو آج یہ ہمیں کس منہ سے شریعت کا نام لے کر آثار مٹا کر پھر ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں؟ میرے سامنے ہے، میرے پاس ہے وہ سارا ریکارڈ، جب ہاتھ مل رہا تھا سلمان بن عبدالعزیز کبڑے کا اس عورت کے ساتھ، تو نیچے اخبار میں اگلے دن کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا یصافح خادم الحرمین الشریفین حرم ترام، کہ خادم الحرمین ٹرمپ کے حرم سے ہاتھ ملا رہا ہے، ٹرمپ کے حرم سے، یعنی وہ اسلام دشمن عورت، اس کا اتنا ادب، اتنا احترام وہاں کا میڈیا کر رہا ہے کہ ہے خادم الحرمین، اور اب ٹرمپ کے حرم کے پیچھے لگ گیا ہے، ٹرمپ کی بیوی سے ہاتھ ملاتے ہوئے۔ یہ منظر ساری دنیا نے دیکھے۔ آج آثار رسول علیہ السلام پر ان کا ایک ایک حملہ، یہ دیکھو الجزیرہ کے اندر جو سعودی عرب سے چھپتا ہے، اس ساری داستان ظلم کو یہ تانا دے کر بتایا گیا کہ چونکہ شرک ہو رہا تھا، تو میں پوچھتا ہوں کیا وہاں جو شجر رسول علیہ السلام تھا جس کو بلڈوزروں نے کاٹا، کیا اس کو کوئی سجدہ کر رہا تھا؟ کیا وہاں پتھروں کو سجدہ کیا جا رہا تھا؟ ابو ظبی میں مندر بنا کے دینے والوں، سرکار کا فرمان سچا ہے کہ ایسی قوم بھی آئے گی، یدعون اہل الاسنام ویقتلون اہل الاسلام، کہ اہل اسلام کو تو قتل کریں گے اور اہل اسنام کو اپنے گھر میں لا کے جگہ دیں گے، ان کی میزبانیاں کریں گے، ان کے لیے ان کے نرم رویے ہوں گے۔ یہ آزمائش ہے امت مسلمہ کے لیے، ان کا کعبے کا متولی بن جانا یا حاجیوں کو پانی پلانا، اس سے کوئی فریب نہ کھائے۔ یہ آج جو ان کے حواری کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس کعبے کی چابی ہے اور یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ تانا صحابہ کو بھی دیا تھا مشرکین مکہ نے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابو جہل کے چیلے کہنے لگے ہم ہیں اللہ والے، کعبہ ہمارے پاس ہے، جب چاہے طواف کر لیتے ہیں، جب چاہے زمزم پی لیتے ہیں، جب چاہے دارے وہ مقام ابراہیم کے پاس ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اصحاب محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور بیٹھے ہیں، اللہ والے یہ نہیں، اللہ والے ہم ہیں، یہ انہوں نے باقاعدہ جب دعویٰ کیا تو رب نے آیت نازل کر دی۔ اللہ کو پتا تھا پھر بھی ایسا کام ہوگا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اینٹیں لگانا، اس کو تم نے ابو بکر صدیق کے ایمان کے برابر سمجھ لیا؟ یعنی قرآن نے واضح طور پر ان کے اس عمل کو، کہ وہ اگرچہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے جو جاہلیت کا حج تھا اور کعبے کے اور حرم کے متولی بھی تھے، لیکن رب نے فرمایا تم پاس بیٹھ کے بھی دھتکارے ہوئے ہو، اور اصحاب محمد علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی اللہ کی رحمتوں کا محور بنے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تحریک تحفظ آثار رسول اللہ علیہ السلام، جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس جمعے سے نہیں گزشتہ جمعہ سے ہم نے جاری کر رکھی ہے، اور اس میں تقریباً 8 مارچ پروگرام، کانفرنسیں، ریلیاں، اور ان کی پوری کوریج انٹرنیشنل اخباروں پر ہر بات چھپ چکی ہے، ہر بات یہ بھی چھپا ہے کہ آج وہ مفتی جو ٹرمپ
کہ بیوی کے مسافے پر چپ رہے، انہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، وہ زبان بند رکھیں، اور اگر انہیں کوئی تقاضا ہے تو مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں، ان کو ثابت کریں گے کہ تم نے اسلام دشمنی کی ہے، غیروں کو خوش کیا ہے آثار بنی سعد کو مٹا کے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ آواز بلند کرنا ان کے خلاف فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں شاید سب کو کہ آگے ان کے منصوبے کیا ہیں، ان سے ان کے آقا یہود اور ان کے بڑے ٹرمپ جیسے کیا کروانا چاہتے ہیں، یہ اس کتاب میں اس کی ایک جھلک موجود ہے، اور اس کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آج والی برداشت ہو گئیں تو پھر اگلا کام کرنے کے لیے بھی ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ یہ تحذیر الساجد، اس کے اندر ناصر الدین البانی نے یہ لکھا، عام کوئی مصنف نہیں، چھوٹا موٹا، یعنی البانی کو تو وہ اپنا مجدد مانتے ہیں، اور جس حدیث کو ضعیف کروانا ہوتا تھا یہ ٹھیکہ اس کو دیا ہوا تھا، اب دنیا سے جا چکا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، قد ظلت هذه الظاہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید۔ اس نے کہا سعودی حکومت ہے تو توحید کی حکومت، مگر آج بھی اس کے دور میں بھی بت پرستی ہو رہی ہے۔ یعنی وہ کتنا کیا کچھ کروا کے آگے کیا کچھ کروانا چاہتے ہیں، یعنی یہ ہو تم توحید کی حکومت والے مگر بت پرستی ہو رہی ہے، یعنی اتنا ان کو شرک فوبیا ہو چکا ہے۔ طبرانی نے موجم کبیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، شیطان کی چیخیں نکلیں، وہ چلایا، اس کے چیلے آئے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا آج محمد عربی نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، میں مایوس ہو گیا ہوں، اب عرب میں شرک نہیں ہوگا۔ شیطان نا امید ہو گیا، اور ان کی شرک کی امیدیں اتنی ہری بھری ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں مسجد نبوی میں اندر شرک ہو رہا ہے۔ یہ لکھا اس نے اور مطالبہ کیا، فالواجب الرجوع بالمسجد النبوی الی عہدہ السابق، فرض واجب ہے کہ مسجد نبوی کو واپس پہلی شکل پہ لایا جائے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر کو مسجد نبوی سے جدا کیا جائے۔ یہ آگے وہ تجویز دے رہا ہے، یہ خواب کی نہیں، یہ چھپی ہوئی ہے، اس پر پھر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، اس کے اوپر پھر آگے مقبل کے بہت سی کتابیں ہیں، وادی کی کتابیں ہیں۔ یہ لکھا ہے وَذَلِكَ بِالْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْرِ النَّبَوِي، کہ مسجد نبوی اور قبر رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان کوئی دیوار بنائی جائے، جس سے پتہ چلے کہ قبر رسول علیحدہ ہے، مسجد نبوی علیحدہ ہے۔ یہ تجویز دے کر وہ کہتا ہے بحائط، دیوار کے ساتھ کیا جائے ایسا، یمتد من الشمال الى الجنوب بحیث ان الداخل الى المسجد لا یرا فیہ ای مخالفہ، کہ شمالاً جنوباً دیوار بنائی جائے، شمالاً جنوباً مسجد نبوی شریف میں دیوار بنا دی جائے، کس طرف؟ سرکار کے روضہ پاک اور مسجد کے درمیان دیوار بنا دی جائے۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد سلام کرنے چلے جاتے ہیں اور شرک ہوتا ہے، تو ان کو روکنے کا کوئی طریقہ بتاؤ، تو وہ دیوار سے بن سکتا ہے۔ یعنی کہاں تک ان کی گندی سوچ حملہ کر رہی ہے۔ اور پھر کہتا اعتقد ان هذا من الواجب على الدولة السعودية وهي الدولة التي قامت على التوحید حقا، کہ یہ جب توحید والی حکومت ہے تو سعودی حکومت میں واجب ہے کہ وہ میری تجویز کو ملی جامہ پہنائے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک اس کو وہاں سے منتقل کرنے کی بھی تجویزیں دی گئیں، اور یہ ہے کہ درمیان میں دیوار بنا دی جائے تاکہ شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ اور کہتا ہے کہ جب یہ توحید کی حکومت ہے تو پھر اسے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے؟ وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ مُجَدِّدًا، میں نے یہ سنا ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع ہوگی تو توسیع کی آڑ میں یہ کر دیا جائے کہ توسیع کی آڑ کے اندر ہی وہاں دیوار بنا دی جائے اور مسجد نبوی شریف کو جدا کر دی، اس سے قبر رسول اللہ علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے۔ اب یہ ان کے منصوبے ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ اب اسی پر ہیں
کہ اگر پیارے نہ ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے؟ ارے اس کعبے میں تو 360 بت بھی رہے، کیا وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ تھے؟ نہیں، پسندیدہ نہیں تھے۔ یہ تھا کہ کون آئے گا جو ان بتوں کو نکالے گا تو اس کو عظمت ملے گی۔ آج جو پوری دنیا آزمائشوں میں ہے مسلمان، تو اس مرکز پر مسلط نجدی حکومت کی وجہ سے، کہ وہاں ایسے ایسے فتوے دیے گئے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اجمال میں یہ دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں جس تابوت سکینہ کا ذکر ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وَآلُ ہارون۔ اس تابوت سکینہ میں جس کو آگے رکھتے تھے فتح ہو جاتی تھی، اس میں تھا کیا؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں دیکھو، جتنی بھی معصور تفسیریں ہیں ان میں موجود ہے، لکھا ہے قال عطیۃ بن سعد عصا موسیٰ و عصا ہارون و ثیاب موسیٰ و ثیاب ہارون و رداد الالواح۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا پگڑا تھا، ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا۔ یہ چیزیں اور لوح کی تختیوں کی مختلف چیزیں موجود تھیں۔ اب قرآن نے اس کو بتایا کہ اس سے مدد ملی، اس میں برکت ہے، یہ حق کی نشانی ہے۔ تو اگر آثار، نبیوں کے آثار محفوظ رکھنا اور ان سے تبرک لینا یہ شرک ہے، تو قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا؟ اس کو نشانی بتایا نبوت کی، اس کو حق کا علم قرار دیا۔ اور یہاں تک کہ بخاری شریف میں کم از کم 7 بار یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت اتبان بن مالک نے یہ کہا تھا، محبوب میں نبی نہ ہو گیا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، میں اس کو زندگی بھر مسجد بنا لوں گا۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا ویسے میں نے چلا جانا تھا، لیکن چونکہ میرے قدموں کے نشان پہ تو نے مسجد بنانی ہے اور اس سے شرک ہو جانا، میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار سے بڑھ کر توحید کا محافظ کون ہو سکتا؟ سرکار نے دعوت قبول کی، سرکار تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ، اتبان تم بتاؤ کہاں میرے قدموں سے مسجد بنانا چاہتے ہو؟ یہ سرکار نے خود جس چیز کی بنیاد رکھی اس پہ شرک کا فتویٰ لگا، اور انہوں نے یہاں تک کہ کہا 3 مسجدوں کے سوا اگر برکت کے حصول کے لیے کوئی چوتھی جگہ کوئی نماز کی اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے برکت ملے گی، تو کہا وہ ابو جال جیسا مشرک ہے، اور کہا ابو جال جیسا نہیں بلکہ ڈبل مشرک ہے اس سے، کہ ابو جال تو صرف ایک حالت میں شرک کرتا تھا، جس وقت اس کو خوشی کا ماحول ہوتا تھا، غم میں وہ بھی خدا کو پکارتا تھا، اور کہنے لگے یہ آثار کے پیچھے جو جاتے ہیں، غم ہو یا خوشی ہو، ہر وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ دلیل دے کر ان کے مفتیوں نے کہا کہ یہ سنی، یہ ڈبل مشرک ہے معاذ اللہ، ادھر تو سنگل شرک تھا۔ اب دیکھو سرکار نے خود اپنے قدموں پر مسجد بنانے کی اجازت دی، اور مسجد اتبان بن مالک 14 صدیوں میں قائم رہی، اپنے اپنے دور میں جس طرح بھی اس کی ترمیم ہوتی رہی۔ اگر وہ بھی گرائی ہے تو نجدی حکومت نے یہ تقریباً 25 سال پہلے گرائی ہے۔ اب دیکھو صحابہ کا عمل، یہ بخاری شریف میں ہے، پورا باب ہے بخاری شریف کے اندر اس موضوع کا، جس میں باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواد التي صلى فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مساجد کا باب جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو مسجدیں آتی ہیں بیچ میں، مسجدیں بنی ہوئی نہیں، باقاعدہ نشانیاں، آثار۔ اب موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں رأیت سالم ابن عبداللہ یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا، کہ میں نے اپنے استاذ محترم فقیہ مدینہ منورہ حضرت سیدنا عمر کے پوتے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ہم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، ہر جگہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ڈھونڈ کے تلاش کر کے۔ آج تصور کرو جب حضرت سالم تلاش میں تھے، جھانک رہے تھے، پہاڑی وہ ہے، درخت یہ ہے، نچلی جگہ وہ ہے، تو میں ڈھونڈوں۔ اس کو آج کی فکر سنہ ترکیہ کہہ رہی ہے، اور اس وقت کا دین سنہ نبویہ کہہ رہا تھا، کہ حضرت سالم کو شاگردوں نے کہا استاذ محترم
دیر ہو رہی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، ساری زمین پاک ہے، کسی جگہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہر جگہ نہیں پڑھتا میں۔ کیوں؟ کہتے میں خاص جگہ پہ پڑھتا ہوں۔ کون سی؟ نہ جہاں کبھی میرے آقا کے قدم لگے تھے۔ اب لفظ سنو، صحیح بخاری شریف میں کہنے لگے یحدث ان اباہ کان یصلی فیہا، میں تو ہر جگہ نہیں پڑھتا، وہاں پڑھوں گا جہاں ابا جی نے پڑھی تھی۔ کون ابا جی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا میں بھی ان کے ساتھ تھا ایک موقع پر، جب میں نے پوچھا تھا ابا جی نماز ہی تو پڑھنی ہے، کہیں پڑھ لو، یہ کیا آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی یہ پہاڑی کبھی وہ پہاڑی، کبھی یہ جگہ کبھی وہ جگہ۔ چونکہ بخاری میں باقاعدہ ان 9 سے زائد مسجدوں کا ذکر ہے جو ابن عمر نے ان کا تعارف جغرافیائی طور پر بیان کیا کہ بڑا پہاڑ اس طرف ہے، چھوٹا اس طرف ہے، ڈھلوان اس طرف ہے، اور درخت اس طرف ہے، اور پھر وہ جگہ ہے جہاں کبھی سرکار نے نماز پڑھی تھی۔ اب یہاں بیٹے نے پوچھا ابا جی نماز ہی تو پڑھنی ہے، جہاں چاہو پڑھ لو، کیا تلاش کرتے ہو؟ یہ بخاری ہے۔ انہوں نے کہا انہو ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، میں ہر جگہ نہیں پڑھتا، میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں کبھی میرے نبی پاک نے پڑھی تھی۔ آثار کا تحفظ، آثار سے تبرک، یہ ہے سنت صحابہ، اور اس پر ہے مفتیان نجد کا شرک کا فتویٰ۔ تو ہم اس فتوے کی جو صحابہ کے تعامل سے ٹکرائے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور تعامل صحابہ پیش کر رہے ہیں۔ بدعتی ہم نہیں، بدعتی وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کا مسلک چھوڑا، اور سنی وہ ہیں جو آج بھی مسلک صحابہ کی اذانیں دے رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تشریح کا ٹائم نہیں۔ اب دیکھو جو ان کا فتویٰ ہے کہ برکت لینے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جہاں بیٹھنا کہ یہاں کبھی سرکار بیٹھے تھے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، تو یہ تو فتویٰ حضرت جابر پہ لگے گا۔ امام بخاری جیسا امام اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر یہ ذکر کر رہا ہے کہ کہتے ہیں پوری سند سے لکھا ہے، حدیث نمبر 704 ہے، حضرت عبد الرحمن بن کعب کہتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ یقولو، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں دعا کی تھی۔ کون سی؟ مسجد فتح۔ وہ جو مدینہ منورہ میں 7 مساجد ہیں، ان 7 مساجد میں سے ایک مسجد جو چھوٹی سی پہاڑی پہ ابھی بھی بچی ہوئی ہے، جس پر بھی باقاعدہ وہاں پہ جھگڑا ہوا مدینہ منورہ کی اسمبلی میں، وہاں کے پروفیسر انور البکری نے دلیلیں دیں۔ جب یہاں ٹریڈنگ سنٹر بنانے لگے تو اس نے کہا نجدی حکومت کی جاگیر نہیں، یہ امت کا ورثہ ہے، ساری امت سے پہلے پوچھو۔ اور انہوں نے دلیل دی اس وقت، میرے پاس المدینہ اخبار وہ محفوظ ہے، انہوں نے کہا اگر عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ کے نماز پڑھے تو پھر بھی مسلمان ہے، تو ہم بھی مسلمان ہی رہیں گے۔ اگر سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈیں گے تو وہ کافر نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہوں گے، وہ مشرک نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس مسجد کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فی ھذا المسجد مسجد الفتح یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء، کہ اس مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ مسجد کے اندر ہمارے محترم مہمان حضرت صاحبزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے جگہ دیجئے تاکہ حضرت اپنے کرسی پہ تشریف فرما ہو۔ نہیں کرسی، اچھا کرسی کا اہتمام ذرا جلدی کر دیں، تشریف رکھیں، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں اپنی بات بہت جلد جو ہے وہ مکمل کر سکوں۔ یہ بخاری شریف، امام بخاری کی الادب المفرد، میں نے ایک موقع پر حوالہ دیا تو مجھے نجد کے مفتیوں نے اس پر ٹوکا کہ تم نے ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کی ہے، تو میں پھر اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور جو غلطی پکڑے گا ہم اس کو سونے میں تول دیں گے، لیکن اگر نہیں پکڑے گا تو ہم نجد کے مفتیوں کو چیلنج کر رہے ہیں
کہ امت اب دوبارے درپے ہے اور زیادہ دیر تک یہ دھاندلی نہیں چلے گی. اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان, سارے نیچے بیٹھ جائیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تشریف رکھے. اب دیکھیے امام بخاری کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ کا عمل میں عقیدہ صحابہ پیش کر رہا ہوں, اور عقیدہ صحابہ اور صحابہ کی رٹ لگانے والے اور مزارات سے ٹکرانے والی سوچ کو میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مسجد فتح کے اندر ہمارے رسول علیہ السلام نے دعا مانگی. کب؟ یوم الاثنین پیر کے دن, و یوم الثلاثاء منگل کے دن, و یوم الاربعاء بدھ کے دن, جب غزوہ خندق ہو رہا تھا. بدھ کے دن فاستجیب لہ بین الصلاتین من یوم الاربعاء, بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. کس جگہ پہ؟ مسجد فتح والی جگہ پہ, جو کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں, آج بھی موجود ہے. تو حضرت جابر نے اب اس کے بارے میں یہاں تک تو ہوگی خبر, اب عقیدہ صحابہ کا کیا ہے؟ اگر یوں جا کے مشکل کشائی کے لیے آثار پہ بیٹھ کے برکت لینا یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ بھی بریلوی تھے. اگر یہ سنیت ہے سارے صحابہ سنی تھے. اب دیکھو کہتے ہیں قال جابر ولم ینزل بی امر مہم, نہیں آئی مجھ پہ کوئی مصیبت, غائز کوئی بڑے سے بڑا مشکل مقام, کوئی بڑے سے بڑی میری حاجت جب بھی مجھے اس کا سامنا ہوا ہے, میں مشکل میں پڑا ہوں اور حالات گمبھیر ہو گئے ہیں, تو میں نے کیا کیا ہے؟ رکھیں جی, حضرت تشریف لے آئے جی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. اب دیکھیے صحابی کا عقیدہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مشکل کے وقت جب بھی کوئی مشکل مقام میرے پاس آیا اور مجھے مشکل پیش ہوئی, میں صفہ کے فارغ التحصیل کی بات کر رہا ہوں, میں 15ویں صدی کے کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا. صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لم ینزل بی امر مہم غائز, جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل مقام آیا ہے تو میں نے کیا کیا؟ کہتے الا توخیت تلک الساعة فدعوت اللہ فیہ بین الصلاتین یوم الاربعاء. میں اسی جگہ گیا, اسی جگہ مسجد فتح کی جگہ, فی ہے صرف وہ گھڑی نہیں ڈھونڈی, وہ جگہ ڈھونڈی. یہاں نجد سے مجھے علماء نے کہا کہ تم کہتے ہو اسی مسجد میں گئے, اسی جگہ میں گئے, جگہ کہاں لکھا ہے؟ صرف وہ تو وقت تھا, وہ جگہ نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر سات کی ضمیر ہوتی تو فی ہا ہوتا, فی ہا نہیں فی ہے, اور وہ مذکر کی ضمیر مسجد کی طرف راجع ہے, مسجد فتح کی طرف. کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی مشکل مقام آیا میں بدھ کے دن گیا ہوں, مسجد فتح میں گیا ہوں, ظہر سے عصر کے درمیان بیٹھ کے میں نے وہیں دعا مانگی ہے. الا عرفت الاجابۃ, ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے میری مشکل حل ہو گئی تھی.
اب یہ دین چلا صحابہ سے، امام محمد رضا بریلوی نے گھڑا نہیں ہے، بریلی شریف میں پڑھا گیا ہے، آیا تو صفہ سے ہے، اور دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ بدعتی وہ ہیں جو صحابہ کا دین چھوڑ گئے، اہل بیت اطہار والا دین چھوڑ گئے، اور سنی وہ ہیں جو آج بھی اللہ کے فضل سے اس دین پر قائم ہیں۔ اب دیکھیے یہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الحج میں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کا مقدس دین کتنا واضح ہے۔ منا کے اندر جہاں جمرات ہیں، ان جمرات کا تعارف کرواتے ہوئے وہاں پہ ایک درخت کا ذکر کیا گیا۔ یہ 228 صفحے پر اور 231 صفحے پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کس انداز میں پہرا دیا اور کس قدر اس کے لحاظ سے اپنے عقائد کا تذکرہ فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس وقت رمی کر کے مڑے وہاں سے اور آپ نے دیکھا کہ ایک پرانے درخت کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس درخت کے نیچے گرمی میں جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا صرف سایہ لینے کے لیے بیٹھ گئے ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو بیٹھنے والے نے کہا میں کوئی اور تو نسبت اس کی نہیں جانتا، لیکن چونکہ درخت تھا، گرمی تھی، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ درخت ہے، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اس درخت کے نیچے 70 نبیوں کی ولادت ہوئی ہے۔ امام سیوطی نے نیچے حاشیے میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھایا صرف دھوپ سے بچنے کے لیے نہ بیٹھو، برکت لینے کے لیے بیٹھو، کہ یہ درخت عام درخت نہیں ہے، یہ وہ درخت ہے جہاں اللہ کی عظیم نبیوں کی ولادت کی برکت موجود ہے۔ کس قدر اس مسلک پر دلائل موجود ہیں۔ آج ان حالات کے اندر جس وقت آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا، ہمارا مطالبہ ہے کہ سعودی حکومت تمام آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں بحال کرے، جہاں تک امکان ہے، اور جہاں پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ کھولے۔ غار مرسلات مسجد خیف کے قریب پہاڑیوں میں آج بھی صحیح سلامت ہے، جہاں سورہ مرسلات اتری تھی۔ امام مجد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں میں اپنے شاگردوں کو لے کے غار مرسلات میں گیا، کبھی سرکار کے ہوتے ہوئے جب سورہ مرسلات اتری تھی تو سانپ نکلا تھا، میں نے شاگردوں کو سورہ مرسلات پڑھائی تو سانپ پھر نکل آیا۔ اب وہ غار مرسلات، اب آپ میں سے کتنے ہیں جو عمرے پر گئے، حج پر گئے، مگر شاید ایک بھی نہ ہو جس نے زیارت کی ہے۔ کیوں کہ وہاں پہ رستہ ہی بند کر دیا گیا۔ کس نے حق دیا ہے اس نجدی حکومت کو کہ یہ مسلمانوں کے لیے محبت کے مقامات بند کریں؟ کھولا جائے مسجد فتح کو، کھولا جائے غار مرسلات کو، اور مواجہ شریف پہ عاشقوں کو دھکے دینے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ زندگی بھر کی تمناؤں کے بعد وہاں عاشق پہنچتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ آگے سے متوع ان کی نقلیں اتارتے ہیں اور شرطیں دھکے مارتے ہیں۔ ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے حجاز مقدس میں؟ مسلمانوں کو تو اپنے گھروں سے کہیں زیادہ سکون وہاں جا کے آتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ جلوہ گر ہیں وہ ختم نبوت کا اس وقت سب سے بڑا نشان ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ سعودی حکومت تک پہنچایا جائے اور یہ پابندیاں ختم کی جائیں، اور پاکستان میں حلف نامہ ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں وہ منظر عام پہ لائے جائیں۔ 20 لوگ شہید بھی ہو گئے، ابھی تک ڈاکو بتائی نہیں جا رہے۔
اور یہاں تک کہ استعفیٰ لینے والے مفتی خود مستعفی ہو گئے حق بیان کرنے سے کہ ہم کوئی فتوی ہی نہیں لگائیں گے، تو اس ایک استعفے کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا۔ رانا ثناء اللہ ڈاکو ہے ختم نبوت کا، وہ وفادار ہے قادیانیوں کا، غدار ہے ختم نبوت کا۔ یہ بوجھ ہے اس حکومت پر جو پھسل رہی ہے روزانہ ذلت میں، اس کو برطرف کر کے اس کو سزا دی جائے۔ نقیب اللہ محسود کے پیچھے اگر محسود قبیلہ خون کا تقاضا کر سکتا ہے تو فیض آباد کے شہیدوں کے کوئی وارث نہیں ہے؟ کسی ایک وزیر کا تو کیا 1000 استعفے بھی زید احمد جیسے کتوں کے ہمارے عدیل شہید کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے شہیدوں کا قصاص دیا جائے۔ یہ تحریک جو مطالبات ختم نبوت کے لحاظ سے پورے ملک میں جاری ہے، وہ مطالبات بھی میں نے یہاں دہرا دیے۔ اس مرکز علم میں ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب کے زیر سایہ اب جب کہ سٹیج پر یہ قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کی جو مختلف عہدوں کی ذمہ داریاں ہیں، میں ان کا اعلان کر رہا ہوں، اور جو منحرف ہیں انہیں واپس آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اگر ہم نے دین تخت پہ لانا ہے تو اپنا مسئلہ بھی دین سے حل کروانا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا اگر امت میں 2 امیر بن جائیں، دعوے دار 2 ہوں، تو پھر ہم کیا کریں؟ بخاری میں ہے، سرکار نے فرمایا فو ببیعت الاول، وفا کرو پہلے کی بیعت سے، وفا کرو۔ تو بھاگنے والوں کو یہاں بھی نظام مصطفیٰ ماننا پڑے گا۔ اگرچہ میں اپنا استعفیٰ تو 60 ان بزرگوں کے لیے پیش کر چکا ہوں کہ جو اس تنظیم کی شورا بنائیں گے، ہم اپنا استعفیٰ ان کو دے دیں گے کہ قیادت کوئی اور کرے۔ صرف یہ ہے کہ غازی کا خون کہیں بک نہ جائے اور کہیں کسی بند گلی میں بند نہ ہو جائے۔ اس واسطے 1 مارچ کو غازی صاحب کے خاندان نے جو اتحاد اہل سنت کانفرنس رکھی ہے، میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی شرکت میں دعوت دیتا ہوں، اور اتحاد کو چورن کہنے والوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ اتحاد کی دعوت چورن نہیں ہے، یہ کوئی چورن کہہ سکتی ہے۔ اتحاد کی دعوت یہ سب سے بڑی دعوت ہے جو غازی کے ابا جی نے پیغام دیا ہے اور غازی صاحب کے بھائیوں نے پیغام دیا ہے۔ آپ سارے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا جو کہ ڈاکٹر صدیق علی چشتی صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ کام کرے گی، اس کے امیر ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر السادات حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری۔ اٹھ کے ذرا کھڑے ہوں، اپنا دیدار سب کو کرائیں۔ یہ امیر ہیں، کوئی بیعت اول کا منحرف امیر نہیں چلے گا۔ خیبر پختونخوا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، بدلا ہوا نام نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امیر ہیں سید ظفر علی شاہ بنوری، اور ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ ہیں ممتاز شیخ الحدیث مفتی محمد شفیع اللہ جلالی صاحب۔ اٹھ کے کھڑے ہوں۔ یہ ناظم اعلیٰ ہیں، اور نائب ناظم ہیں شیخ الحدیث سید فضل قدیر شاہ صاحب، تشریف رکھیں، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوں۔ سید فضل قدیر شاہ صاحب یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امیر ہیں، ان کا تعلق سوات سے ہے۔ مفتی شفیع اللہ صاحب کا تعلق ڈی آئی خان سے ہے، اور شاہ صاحب کا تعلق کوہاٹ سے ہے، اور سرپرست اعلیٰ پشاور کے ہیں۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد بابر قادری صاحب، جن کے نانا جی بیمار تھے، ابھی وہ رستے میں ہیں، خود بھی پہنچیں گے، ان کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ یہ بابر قادری صاحب پہنچ گئے ہیں، یہ ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور یوتھ ونگ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون، اس کے امیر ہیں مولانا عبدالعلیم رضوی صاحب، وہ بھی ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ مولانا محمد عبدالعلیم رضوی صاحب یہ یوتھ کے امیر ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول کرے، اور جو جھنڈا زندگی بھر شیخ القرآن والحدیث حضرت پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کیا تھا، یہ مشن ان تمام شاگردوں کو، تلامذہ، منسلکین، مریدین کو، ہم سب کو یہ مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔